نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لیکچر نمبر 8 ہے آج ہمارا، باب نمبر 12 ہے اہل ایمان کا اعمال میں باہم ایک دوسرے سے برتر ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ حدیث نمبر 21 ہے، سیدنا ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکالو۔ پھر وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات میں ڈالے جائیں گے۔ یہ شک کے الفاظ امام مالک کے ہیں جو حدیث کے ایک راوی ہیں۔ تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کی روانی کی جانب اگتا ہے۔ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ باہم لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ باہم لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ تو بات ہے ایمان کی، اور ایمان کے حوالے سے یہاں خاص بات یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، یعنی جو دنیا میں عمل کیے اس کی وجہ سے جل کر کوئلہ ہو جائے گا، مینز اس کے وجود کو ایسی جگہ پر لا کر ڈالا جائے گا جہاں سے جنت کی نہر سے پانی ڈالا جائے گا، پھر وہ اسی طرح اگے گا جیسے دانہ اگتا ہے، سرے سے اس کا وجود بنے گا اور پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہو سکتی ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 269 نمبر روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک سے کون بچ سکتا ہے؟ وہی بچ سکتا ہے جو شرک کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کو شرک کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیکھنے والی چیزوں میں سے ہے۔ شرک سے کیسے بچنا ہے؟ سیکھنا ضروری ہے نا، شرک کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ریئلٹی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کے بارے میں کانشیس ہیں وہ شرک کی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹی کی طرح شرک ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور شرک کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 22 ہے، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر کرتے ہیں، بعض کرتے تو صرف چھاتیوں تک ہیں، بعض ان سے نیچے۔ پھر عمر بن خطاب بھی میرے سامنے پیش کیے گئے، ان کے بدن پر جو قمیض ہے وہ اتنی نیچی ہے کہ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، زمین پر پیچھے تک جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قمیض کی تعبیر میں نے دین لی ہے، وہ دین میں بہت آگے ہیں، دین کی سمجھ میں بہت آگے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر دین میں بہت آگے تھے۔ دوسری طرف یہ کہ آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے اور اپنے خواب بھی اپنے صحابہ سے شیئر کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی فرینکنس کا پتہ چلتا ہے۔ نیکسٹ باب ہے حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 23 ہے، سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دفعہ کسی انصاری مرد کے پاس سے گزرے، ان کو دیکھا کہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ تو حیا ایمان میں سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حیا کے ساتھ ایمان باقی رہتا ہے اور ایمان ہی کی وجہ سے حیا انسان کے اندر آتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا رہتا ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ نیکسٹ باب ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر کفار شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تم ان کے قتل کی سبیل ترک کر دو۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ حدیث نمبر 24 ہے، یہ بھی سیدنا ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پھر جب یہ باتیں کرنے لگیں تم اس سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے۔ سوائے حق، اسلام کے اور ان لوگوں کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دے تو ان سے قتال کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف اتنی بات نہیں کہ کوئی اسلام قبول کر لے، اس کا اقرار کر لے، پھر نماز ہی قائم نہ کرے، تو نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی اپنے مال، اپنے خون کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا، قتال سے مراد جنگ ہے۔ باب ہے ایمان عمل کا نام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا حج مبرور۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، سب سے اچھا عمل یہی ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو زبان کا اقرار ہے، عمل کیسے ہو گیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا افضل عمل ہے، کیونکہ صحابی نے سوال کیا تھا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، ایمان عمل ہے۔ یہاں پر باب کا نام بھی یہی ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو، اور ایمان بھی اللہ کے ہاں تب تک قابل قبول نہیں ہے جب اس کے ساتھ اعمال صالح نہ ہوں۔ باب ہے جب اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری فرما برداری یا جان کے خوف سے مان لینا مراد ہو۔ حدیث نمبر 26 ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا، سعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی نہیں دیا اس کو، جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا، مینز اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلم؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن اور مسلم کے درمیان فرق ہے۔ پھر میں کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے پھر اپنی وہی بات دہرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہی جواب دیا، مومن یا مسلم۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، میں ایک شخص کو اس اندیشے کے تحت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اللہ اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دے، میں اسے مال دے دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص اس سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت مجھے ایسا خیال نہیں ہوتا کہ اگر مال نہیں ملے گا تو اسلام سے پلٹ جائے گا، تو میں نے اسے اگر نہیں دیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان میں افضل ہے، یعنی وہ اپنے اسلام میں زیادہ اچھا ہے۔ نیکسٹ باب ہے شوہر کی ناشکری بھی کفر ہے، بٹ کفر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 27 ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا کفر اور ناشکری کرتی ہیں، احسان نہیں مانتی، وہ یوں کہ اگر تو کسی عورت کے ساتھ عرصہ دراز تک احسان کرتا رہے
اور اس کے بعد کوئی ناگوار بات تجھ سے وہ دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی تجھ سے آرام سکھ چین ہی نہیں پایا، مینس تم نے کبھی مجھ سے بھلائی کا معاملہ ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک عورتیں فرما برداری کرنے والی، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والیاں ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ مینس جو اچھی عورت ہے وہ جہان میں سب سے عمدہ مال ہے۔ ایسی بیوی کہ جب اسے کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو اسے خوش کر دے، اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کرے، اگر اس کی نظروں سے اوجھل ہو مینس سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں مخلص رہے، خیانت نہ کرے۔ دنیا کا عظیم تحفہ، عظیم متاع نیک بیوی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جب رشتے کیے جاتے ہیں تو دین کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، مال کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر یا جمال کی بنیاد پر، مینس حسن خوبصورتی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھی عورت وہ ہے، دنیا کا عظیم اثاثہ وہ ہے جو نیک بیوی ہے، جو حکم ماننے والی، شوہر کے حقوق کو سمجھنے والی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔